خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو. آپ نے بڑا گھر دیکھ لیا جو خاکہ تھا, اور اب علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں, جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب, مولانا محمد رضا داؤدنی صاحب, ان سے کچھ بات کرتے ہیں بڑے گھر کے حوالے سے بھی, اور جو کچھ آپ لوگوں کے سوالات ہیں اس حوالے سے بھی. تو قبلہ یہ اس خاکے میں بھی جس طرح کہا گیا, آپ ویسے بتائیے گا کہ شادی شدہ زندگی میں کبھی یہ چیلنجز بڑے دیکھنے میں آتے ہیں کہ جناب وہ کمپیریزن زور ہوتے ہیں, دیکھو یہ اس کا میاں, دیکھو اس نے اتنا کما رہا ہے, یہ کیا ہے, وہ بھی تو 8 گھنٹے کی جاب کرتا ہے لیکن اس کا گھر دیکھو, اس کی گاڑی دیکھو تمہارے. تو اب یہ اس چیلنج سے کیسے نمٹنا چاہیے دونوں مرد و زن دونوں کو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ ہمارے معاشرے کی ایسی چیزیں ہیں کہ جو عام طور پہ مشاہدے میں ہوتی ہیں. صحیح. تو جو گھر کے مربی ہوتے ہیں, تربیت کرنے والے, وہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو عملی طور پر بھی اور قولی اعتبار سے بھی اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار کریں. اگر ایک ماں خود شوہر سے اس بنا پر لڑ رہی ہوگی کہ میرے بہن کا بڑا گھر ہے, چھوٹا کیوں, اس کے بچے اچھے اسکول میں پڑھتے ہیں, میرے کیوں, خواہشات اچھی رکھنا منع نہیں ہے, صحیح, لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ رہنا اور اس پہ بلکہ اعتراض کرنا اور پھر بچوں کے لیے اس طرح برا رول ماڈل بن جانا, یہ غلط ہوتا ہے. اچھا, پھر اپنی صحبت ٹھیک رکھنی چاہیے آدمی کو. جب خواتین ایسی عورتوں کے درمیان رہتی ہیں نا کہ جو اسی یا تو حسرت والی ہوتی ہیں, ساری ہائے ہو کرتی رہتی ہیں وہ, اور یا پھر ایسی ہوتی ہیں کہ جو شو آف بہت زیادہ کرتی ہیں, بھئی میرے شوہر نے تو یہ لا کر دی ہے, اور یوں انگوٹھیاں دکھائیں گی اور ہار دکھائیں گی. ہاں, آپ مسکرا رہے ہیں تو اس میں بھی وہ دوسری والی, اور کہتی ہیں بعد میں, ہاں کیسے جلایا ہے نا, سڑا دیا میں نے اس کو. تو اب وہ جو بیچاری سڑنے والی ہے وہ نہیں سمجھ پاتی, وہ جا کے گھر میں پھڈا کرتی ہے. یا گھر کے باہر والی آ جاتی ہیں, رشتہ دار ہوتی ہیں, تمہارے گھر میں کچھ نظر نہیں آ رہا بیٹا, شوہر کچھ کماتا نہیں ہے کیا؟ ہاں, یعنی اگر وہ صبر بھی کر رہی تھی, اللہ کی رضا پہ راضی تھی, تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں, باہر نکلو, تھوڑا شور شرابہ کرو, ناشکری کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوری اختیار کرو. یہ تمام فیکٹرز ہیں. تو بہرحال اپنے بچوں کی اچھی تربیت رکھیں, انسان مشاہدہ کر کے دیکھے کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہے. صحیح, بے سکونی, چچڑاپن, گھر میں ایک دوسرے سے نفرت پیدا کرنا, اور جیسے یہ سپریشن, تو بہتر ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہیں. اللہ نے ازل سے تقسیم فرمائی ہے, کوشش جاری رکھیں. صحیح, اچھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے حلال ذرائع سے منع نہیں ہے, بالکل بالکل صحیح, لیکن اس کے لیے حد کراس کر جانا کہ حرام کی طرف بڑھ جائیں, یا ناشکری میں مبتلا ہونا کہ موجودہ نعمت کی بھی آپ قدر نہ کریں, یہ چیز مناسب نہیں ہوتی. ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور ہمت رکھیں, اللہ بہتر کرے گا. مناسب. آپ بتائیے گا اسی عنوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے کمیل میں مولا کائنات نے ایک چیز تعلیم دی, ان تجعلنی بقسمک راضیا قانعا, اے پروردگار جو تو نے حصہ مقرر کیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما, قانع رہنے کی توفیق عطا فرما, اور ہر حالت میں متواضع رہنے کی توفیق عطا فرما. تو وہی والی بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ امنگ ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے, خواہش ہونے میں کوئی خرابی نہیں ہے. ایون یہ حدیث کے اندر بھی آیا کہ 4 من اسباب السعادہ, کہ 4 سعادت کے اسباب ہیں. اس میں کہا گیا کہ بڑا گھر ہونا یہ سعادت کی علامتوں میں سے. حلال کے ذریعے سے اگر حاصل ہو جائے, بھائی شوہر کے پاس ہے تو اسے بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہ اپنے گھر والوں پر, اپنی فیملی پر, بیوی بچوں پر خرچ کریں, بخل کا مظاہرہ نہ کریں. اما بنعمت ربک فحدث. لیکن اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کے بعد جتنی چادر ہے اتنے پیر پھیلائیں. اس سے زیادہ پھیلانے کا نتیجہ سوائے رسوائی اور بربادی کے اور کچھ ہوگا نہیں. صحیح ہے. ظاہر ہے کہ نہ گھر کے اندر سکون آ پائے گا. تو گھر کے لیے ایک نام ہے مسکن. مسکن یعنی سکون کی جگہ. تو وہ 4 دیواری جو آٹا, یہ جو بجری اور یہ جو سیمنٹ وغیرہ ہے, پتھر, صرف اسی کو تو گھر نہیں کہتے نا. اس کے اندر جو سکون والا معاملہ ہے وہ مس ہو جائے گا, اور اس کے نتیجے میں پھر وہاں پر ایک وحشت قدا ہمارے سامنے آتا ہے جس کو گھر نہیں کہا جا سکتا. صحیح, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. کچھ سوالات بھی ہیں لوگوں کے, ذرا وہ بھی لے لیتے ہیں. چلائیے جناب, سوال چلائیے گا, تھوڑی سی میری آواز اگر بڑھا سکیں. جی. میری وائف جو ہے بیوی, وہ شوگر کی مریضہ ہیں. صحیح ہے. اگر کبھی وہ روزے رکھ رہی ہیں برابر, اور بعض دفعہ ایک دم لو آ جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں, اگر 80-90 کے قریب اگر آتی ہے اور ہاتھ پاؤں کانپنے لگیں تو کیا ہم انہیں فرسٹ ایڈ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ صحیح.
قبلہ جی بالکل، قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو جان بوجھ کر یا اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مبتلا نہ کرو. صحیح ہے. تو یہ عبادات میں بھی یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ عبادات اختیار کرنا بسا اوقات فرض ہوتا ہے، لیکن کیفیات ایسی ہو جاتی ہیں کہ اب اگر عبادت کا ارتکاب جاری رکھا جائے تو باعث ہلاکت ہو جائے. ہاں. اس میں شریعت خود اس عبادت کو ختم کر دینے کی اجازت دیتی ہے. صحیح ہے. جیسے کوئی فرض کر لیں اپنی نہیں دوسرے کی بھی، کوئی ڈوب رہا ہے، اس کو تیراکی نہیں آتی، آپ کو آتی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، حکم ہے نماز توڑ کے اس کی جان بچاؤ. تو اسی طریقے سے بہن کو اگر ہو جاتا ہے اور اتنی لو ہو جاتی ہے کہ قومے میں نہ چل جائیں خدا نہ خواستہ، تو روزہ توڑ دیں، بعد میں اس کی قضا کریں، اس پہ کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہوتا. زبردست، بالکل ٹھیک. بالکل وہی والی بات کہ من کان منکم مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے تو بعد میں اس گنتی کو پورا کیا جائے گا. فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ مرض کی نوعیت کیا ہے. یعنی بعض اوقات ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا ہی ایک جینون کیس لگ رہا ہے، مگر یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک ہلکی سی کھانسی یا نزلے کے اوپر بھی انسان کہتا ہے کہ میں روزہ توڑ دوں، تو وہ تو ظاہر ہے کہ امیچیور ڈیسیجن ہوگا. لیکن یہ کہ بہرحال اگر لگ رہا ہے ضرر کا باعث ہے، مشکل ہو جائے گی، جان چلی جائے گی، جو صورت انہوں نے بتائی وہ تو بالکل ہی، اور ایون جان نہیں بھی چلی جائے گی، اس سے پہلے کے بہت سے مراحل ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بڑے سختی کے ہوں، تو اس کے اندر بالکل روزہ توڑنے کی اجازت ملے گی. مناسب. ٹھیک ہے جی، اگلا سوال سنائیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ خواتین اکثر روزے میں مہندی لگاتی ہیں، کیا ہم روزے میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی، روزے میں مہندی لگا سکتے ہیں جی. روزے میں مہندی لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، کوئی روزے کا تعلق نہیں. اور وضو میں اسی صورت میں تعلق ہے کہ جب وہ جلد تک پہنچنے میں مانے ہوں. ہاں، یعنی وضو کا مسئلہ یہی بنے گا کہ اگر وہ جلد تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بن جائے، جیسے مثلا ایک لیئر سی بن جاتی ہے، ایک صرف رنگ اس کے اندر موجود ہے، اب کوئی لیئر نہیں ہے. اگر لیئر نہیں ہے، اگر کوئی جرم نہیں بنتی ہے، تو پھر اس کے بعد وضو پر کوئی پرابلم نہیں آتا. لیکن اگر کوئی لیئر ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پانی اعضائے وضو تک نہیں پہنچ پائے گا. تو پھر ابھی عام آدمی جو ایکسپرٹ نہیں، اس کو کیسے آئیڈیا ہو کہ یہ جو میں نے مہندی لگائی ہوئی ہے یہ جلد تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ آئیڈیا ہو جاتا ہے اس کے لیے اگر ڈائگنوز ویسے ہو جاتا ہے، یعنی جو اس کے اس طرح کی خواتین کا یہ شعبہ ہے نا، وہ عام طور پہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جج کر پاتی ہیں. جو اس کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، پھر مہندی لگانے والیاں وہ بتا دیتی ہیں، اس کے بارے میں بھی بہتر رائے دے سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ اطمینان ہونا ضروری ہے کہ پانی اعضائے وضو تک پہنچا. فقہ جعفری میں بہرحال یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. مطلب مہندی کا روزے کے تک کوئی تعلق نہیں ہے؟ نہیں، وہی بالکل یہی ہے. ایسے ہی جو خارجی استعمال ہے نا چیزوں کا، ہاں، اندر جانے سے روزہ ٹوٹے گا نا، خارجی استعمال سے نہیں ہوتا. ہمارے فقہ میں یہ ضرور ہے کہ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا کہ لوگ دیکھ کے سمجھیں یہ روزے میں نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ہے. کہ خامخواہ اپنے آپ کو بدگمانے پیش کرنا، یعنی بہت زینت کر کے نکلنا کہ وہ دیکھ کے لگے ایسا، ورنہ کوئی حرج مبتلات روزہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ حلق میں تو نہیں جا رہی کوئی چیز میں. صحیح. چلائے گا اگلا سوال، چلے گا. مجھے شوگر بھی ہے، تھائرائیڈ بھی ہے. میں 10 منٹ کے لیے بھی اگر لیٹوں تو میرا حلق خشک ہو جاتا ہے، بالکل سوکھ جاتا ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں. اور میرے حالات ایسے کہ میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا. تو اس کے لیے کیا حکم ہے اسلام کی طرف سے، آپ بتائیں جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے انشاءاللہ. قبلہ کیا کہے گا؟ دیکھیں ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمت دینے والا ہے. جب ایسی حالت ہو کہ ناقابل برداشت ہو توڑ دیں. اچھا، اس نیت کر رہے ہوگی، ہاں قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی ہمت ہو جائے کہ روزہ پورا ہو جائے، تو اچھا ہے کر لیں. اور دوسری بات ہے کہ اگر فی الحال کوئی اتنا رقم وغیرہ نہیں ہے، ہمارے یہاں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر فی الحال آپ بیمار ہیں اور نہیں رکھ سکتے تو صحت کے زمانے کا انتظار کریں گے. صحیح ہے. اچھا، اگر آگے امید ہو یا ڈاکٹر کہہ دیں کہ ہاں کبھی ہو جائے گی صحت، تو پھر انتظار کریں، قضائی کریں گے. اس وقت فدیہ کافی نہیں ہوگا. لیکن اگر آگے بھی امید نہ ہو تو پھر فدیہ دے دیں. ایک روزے کا 300 روپے فدیہ ہوتا ہے. لیکن اگر وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، کتنا ہوتا ہے؟ 300 روپے، 70 فطر کے جو مقدار. صحیح. اور یہ فی الحال یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک ڈائری میں لکھ دیں، گھر والوں کو بتا دیجیے گا. اگر انتقال ہونے لگے کہ میرا ہو جائے کبھی اچانک تو یہ میرا فدیہ دے دیجیے گا، تو بعد میں ہو جائے گا. اور اگر انہیں بھی نہیں ہوش رہا ہو رہا، اللہ معاف کرنے والا ہے انشاءاللہ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بنیادی مسئلہ تو یہی ہے. خیر اتنا فرق ہے کہ 3 پاؤ آٹا ہمارے یہاں فدیہ ہوتا ہے، کہ 3 پاؤ آٹا یا 3 پاؤ چاول وہ کسی غریب مومن کو دے دیا جائے ہر روزے کے بدلے. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب وہ روزہ نہ رکھ سکیں اور اگلے سال تک ان کی صحت بحال نہیں ہوتی، ورنہ صحت آ جائے تو روزہ رکھے گا، ان کو انتظار کرنا پڑے گا. اگر 1 سال تک اس پورے ڈیوریشن میں، مثلا کبھی ہوتا ہے نا جیسے گرمی کا موسم ہے، آگے سردی کا موسم آئے گا، روزے چھوٹے ہو جائیں گے، موسم موافق ہو گیا تو اب ان کی جو حلق کی جو خشکی کا مسئلہ تھا وہ ختم ہو گیا، ڈرائنیس اتنی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو روزہ ہی رکھنا ہے. لیکن اگر پورا سال اسی طریقے سے گزر جاتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو پھر ہر روزے کے بدلے ان کو ایک فدیہ دینا ہے. فدیہ وہی 3 پاؤ آٹا ہوگا جو کسی غریب مومن کو. یہ لٹرلی 3 پاؤ آٹے سے مراد 3 پاؤ آٹا ہی ہے یا اس کے مساوی رقم بھی دی جا سکتی ہے؟ نہیں، ہمارے یہاں اس بارے میں کافی اصرار ہے
کہ اس کو آٹا ہی دیا جائے گا یا چاول دیا جائے گا، کھانے کی چیز کوئی دی جائے گی، اور وہ دیتے ہوئے اگر اس کو رقم دی جا رہی ہے تو پابند کیا جائے گا اس سے یہ لے، اس سے وہ یہی لیں گے. یعنی یہ ایک ٹیکنیکل آپ فقہی معاملہ سمجھ لیجیے کہ اس کے اندر اصرار ہے اس بارے پر کہ یہ چیز اس کو دی جائے گی، اور اگر رقم دی جائے پابند کیا جائے اس کو. لیکن آناف میں اجازت ہے آپ پیسے دے دیں. جی ہماری اجازت ہے. جی بالکل مناسب، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی چلے گا، اگلا سوال چلے گا. آج کل جو مطلب اوور آل پرنٹ میں ڈیجیٹل پرنٹ چل رہے ہیں، مطلب سوٹس کے، جیسے اوپر کوئی پرندے بنے ہوئے ہیں، جانوروں کی شکلیں بنی ہوئی ہے، اس ٹائپ کے انسانوں کی شکلز بنی ہوئی ہیں، تو کیا یہ سوٹ اس طرح کے کپڑے پہننے سے مطلب نماز وغیرہ ہو جاتی ہے یا نہیں؟ صحیح. کپڑے میں کوئی جانور کا بچہ بنا ہوا ہے، انسان کا بچہ بنا ہوا ہے، خود بھی بنا ہوا ہے، حلوہ لکھا ہوا ہے. میں یہ بات یہاں تک آتے آتے میں نے روک لی تھی. البتہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک بات یہ ہے کہ ایک ذوق کا مسئلہ ہے. مثلا مجھے خود پرسنلی یہ ساری چیزیں پسند نہیں ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں تک نماز کا تعلق ہے، نماز میں اس کو مکروہ کہا گیا ہمارے یہاں. ہمارے یہاں کہا گیا کہ اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اس سے نماز کا ثواب کا، مکروہ کا مطلب عبادات میں ہمارے یہاں ہوتا ہے قلت ثواب، یعنی جو ثواب ہے اس میں کمی ہو جائے گی. فرض کیجئے کہ ثواب $100 ملنے والا تھا تو اب اس کے اندر $80 $75 ملیں گے، سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. لیکن یہ ہے کہ اگر یہ نہ کرتے تو وہ ثواب مکمل ملتا. یہ آپ بتا رہے ہیں اگر جانوروں یا انسانوں کی کوئی تصویر ہو تو، اس کے اندر اور عبارت کیلیگرافی، عربک، حلوہ یا کچھ بھی، وہ صرف عبارت کے ہونے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر عبارت کوئی ایسی ہے کہ جو متنازع ہو یا جس کے نتیجے میں کوئی توہین، میرا نہیں خیال ہے کہ نماز پڑھنے والا کیوں یہ سوال کرے گا. لیکن یہ کہ بہرحال عبارت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں تصویر کا مسئلہ یہ ہے. صحیح ہے. اسی سے متصل میں کر لوں، اگر سامنے کوئی ایسی تصویر آپ کے لباس میں نہیں ہے، سامنے کوئی ایسا نقش لگا ہوا ہے، دیوار پہ لگا ہوا ہے، بیڈ شیٹ پہ بنا ہوا ہے، وہ بھی نماز کو مکروہ کرتا ہے؟ وہ بھی نماز کو مکروہ کرے گا. اور ان پرنسپل کوئی بھی ایسی چیز کی جو انسان کی توجہ کو ڈسٹریکٹ کرنے والی ہے، یعنی ایون اگر دروازہ کھلا ہوا ہے اور انسان مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی بار بار نظر جو ہے باہر جا رہی ہے اور باہر کی جو موومنٹس ہیں اس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں، یہ بھی نماز کے لیے مکروہ ہے. کوئی بھی ایسی چیز کی جو نماز میں اس کی توجہ کو رائٹ لیفٹ کرنے والی ہے، اس سے نماز مکروہ. کبھی ہوتا ہے آپ شیشے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں تو بار بار نظر جا رہی ہے، سیم. جی قبلہ. جی تقریباً یہی ہے. اچھا ہاں، لیکن ہمارے بس یہ ہے کہ اتنی چھوٹی تصویر کہ جس کو زمین پر رکھ کر دیکھیں تو نقوش واضح نہ ہو، وہ معاف ہوتی ہے. ایسی اگر وہ صرف آؤٹ لائن تو بنی ہوئی ہے لیکن چہرے میں آنکھیں وغیرہ کچھ نہیں ہیں، جیسے انسان کی بھی ہو چاہے پرندوں کی ہو، یہ بھی چل جائے گی. لیکن بالکل واضح طور پہ چہرہ بنا ہوا ہے تو اس سے اجتناب کریں گے، وہ مکروہ ہے جیسے حضرت نے فرمایا. کوئی عبارت وغیرہ ہے وہ تو اس میں کوئی اس میں عبادت نہیں کرنی چاہیے. عبارت کے اندر ہمارے یہاں یہ ہے کہ حروف تہجی کا بھی ایک ادب ہے. اچھا، بس وہ زیادہ بے ادبی کہیں گے، کوئی حرام یا مکروہ تحریمی نہیں کہیں گے. لیکن جیسے حضرت نے فرمایا اگر پوری قرآن کی آیت لکھی ہو تو اس میں توہین کا پہلو ہے کہ آیت لکھی اور آدمی بیٹھ جائے. اس طرح کلمہ مبارک پورا لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اوپر ایسی جگہ پر ہے کہ بیٹھے، مناسب نہیں. تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. باقی کے الفاظ میں ادب ہے، بہتر ہے. اگر نہیں بھی کریں گے تو گناہ نہیں کہیں گے اس کو. صحیح. اور کیوں نہ نماز پڑھنے سامنے سے کوئی شخص گزر گیا ہے تو اس سے میری نماز کی صحت اثر پڑتا ہے؟ سامنے سے گزر گیا ہے تو، یا اس نے غلط کام انجام دیا ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو منفرد نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے گزر گئے، گزرنے والا گناہ گار ضرور ہوگا لیکن نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسرا ہوتا ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ امام کے سامنے سے گزریں گے تو گویا کہ پوری جماعت کے سامنے سے گزر گئے، اور امام کے سامنے سے نہیں گزرے تو کسی کے سامنے سے نہیں گزرے. چنانچہ صف میں اگر کوئی نکل گیا، وضو ٹوٹ جاتا ہے، نکل کے چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ امام کے آگے سے نہیں نکلے. لیکن اس دونوں صورتوں میں نماز کسی کی باطل نہیں ہوگی. اچھا، وہ میں نے دیکھا ہے مساجد میں بھی اور خاص طور پہ حرم پاک میں تو، کہ وہ کوئی سامنے سے گزر رہا ہو تو وہ تلخی ہو جاتی ہے، وہ ایسے نماز کے دوران ہی وہ دھکا دیتا ہے کہ میرے سامنے سے نہیں گزرو، میری نماز ختم ہو جائے گی. حدیث میں ہے کہ روک دو اس کو، یہ تو حدیث میں ہے. اچھا جی، جو گزر رہا ہو اس کو روک دو، کوشش کریں. ہاں، وہ اس لیے روکنے کی حدیث پر عمل کی نیت سے غالباً کرتے ہوں گے، لیکن نماز بہرحال باطل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر کبھی جس طرح حرم پاک میں نے مثال دی کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مقام ابراہیم کے پیچھے ہی سب نے نماز پڑھنی ہے اور وہ ایسا ہے کہ عملاً امپاسبل ہے کہ وہ لوگ گزر ہی رہے ہیں اتنی کبھی کبھی رش کے، اس میں پھر اگر نہ بھی روکے تو چلے گا کہ کیفیت یہ ایسی ہے کہ روکنے کا فائدہ ایسی جگہ پڑھنی نہیں چاہیے نا کہ لوگوں کو تکلیف ہو. اچھا، وہ لوگ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ٹیڑھا ہو کے سجدہ کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ کوئی ڈھونڈ رہا ہے زمین کے اوپر، 8 آنے 4 آنے گر گئے اس کے. تو بھائی ایسی نماز پڑھنا، ایسی جگہ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا. آپ پیچھے چلے جائیں، وہاں پڑھ لیں، مقام ابراہیم پہ سعادت ہے. لیکن باہر پڑھ لیں رش کی وجہ سے، یا بعد میں جب کم رش ہو آ کے پڑھ لیں. لیکن وہیں پر ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لوگ چڑھ جاتے ہیں سروں پہ باتوں کا تو گر جاتے ہیں. جی، فقہ جعفری کے اندر بہرحال پسند کیا گیا ہے کہ جب ایک انسان نماز پڑھ رہا ہو تو سامنے سے نہ گزرا جائے، لیکن یہ کہ بہرحال اس سے نماز باطل بھی نہیں ہوتی
اور اس کو حرام بھی نہیں کہا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ روکنا بھی ضروری نہیں ہے، یعنی گزرنے والا گناہگار بھی نہیں ہے اس میں، نہیں گنہگار، اور روکنا بھی ضروری نہیں ہے، تھوڑا سا اس میں پسند نہیں کیا گیا، یہ میں بھی ایگری، ہاں صحیح، کوئی پسندیدہ فعل نہیں، لیکن کوئی گناہ یا ثواب کا اطلاق نہیں ہو رہا، رائٹ، بہت بہت نوازش، بہت شکریہ دونوں علماء کرام کا، بہت شکریہ. ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارے ایک ہربلسٹ کے ساتھ اور نیوٹریشن ایکسپرٹ کے ساتھ صحت کے حوالے سے، ذرا ہم اس سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد انشاءاللہ.